بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ عنایہ انٹرویو کے لیے آئی تھی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا، لیکن آج پہلے کی طرح انٹرویو وقت سے پہلے لے لیا گیا تھا کیونکہ باس کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ باقی جو کینڈیڈیٹس رہ گئے تھے ان کا اگلے دن پر پوسٹ پون کر دیا گیا۔ عنایہ انٹرویو روم ڈھونڈتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گئی۔ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے وہ ذرا گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے بتانے پر کہ انٹرویو آج جلد ختم ہو گیا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات رنجیدہ محسوس ہوئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جاب کی اشد ضرورت ہے، لیکن وہ حلیے سے کسی غریب فیملی سے نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا گلابی رنگ کا ٹیشو اسٹف میں جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کا چمکتا سفید رنگ، گلابی ہونٹ، موٹی کاجل سے بھری آنکھیں، کندھوں پر گرتے بل کھاتے ہوئے بال اس کی نزاکت اور خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس کی آواز بہت پیاری اور سریلی تھی۔ وہ کچھ بول رہی تھی جو میں نہ سمجھ پایا۔ میں تو اس کے حسن کا دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اچانک سے اس نے کچھ بولا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ سنو، کل انٹرویو دوبارہ ہوگا، آپ وقت پر پہنچ جانا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے روک کر کہا اور اس کا کانٹیکٹ نمبر لے لیا جو اس نے خوشی خوشی مجھے دے دیا۔ وہ اس جاب کو لے کر بڑی جذباتی نظر آ رہی تھی۔ میں گھر آیا، رات کو سونے کے لیے گیا تو اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلتے ہی اس کے حسین خوابوں میں کھو گیا، اور ایسے ہی رات گزر گئی اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے، اس لیے ناشتہ کیے بغیر جلدی سے میں فریش ہوا اور اپنی فیورٹ شرٹ پہنی اور تیز رفتاری سے گھر سے نکلا۔ اماں آوازیں دیتی رہیں کہ بیٹا ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ مجھے پہلے ہی تاخیر ہو گئی تھی، اگر وقت پر آفس نہ پہنچا تو جاب کہاں بیٹھوں گا، اور آج عنایہ نے بھی آفس آنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر چابی گھمائی مگر گاڑی نے سٹارٹ ہونے کا نام نہ لیا۔ اب میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے تیز قدموں سے بس اسٹاپ پہنچا۔ 10 منٹ ہو گئے تھے انتظار کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی بس نہیں آئی تھی کہ مجھے اپنے پاس سے گزرتی سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی دکھائی دی۔ تھوڑا آگے جا کر گاڑی کے ڈرائیور نے ٹرن لیا اور میرے قریب آ کر گاڑی روک دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب میں نے عنایہ کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا، اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں کوئی جواب نہ دے سکا اور چپ چاپ جا کر سیٹ سنبھالی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ میری اپنی گاڑی ہے۔ وہ شہر کے معروف و مقبول بزنس مین شاہ حسن صاحب کی بیٹی تھی، جو کہ آج کل دبئی میں اپنا مزید کاروبار سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ ان کی والدہ نیوز کاسٹر تھیں۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود کوئی اور کسی اور کی کمپنی میں ملازمت کیوں کرے گا؟ آدھے راستے میں یہی بات سوچتا رہا مگر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ اس نے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے چھوٹے کام سے آغاز کرنا چاہیے۔ سیکھنا اور خود کو بہتر بنانا میرا پیشن ہے۔ ہماری کمپنی شہر کی ٹاپ موسٹ کمپنیوں میں سے ایک تھی، اس لیے ہر ایک کو بآسانی ملازمت نہیں ملتی تھی۔ عنایہ ایک سمجھدار، کوالیفائڈ، ذہین اور قابل لڑکی تھی۔ کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتا۔ اسے ہائر کر لیا گیا کیونکہ ہماری کمپنی کی مزید ترقی کے لیے ایسے ہی قابل لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس کی قابلیت اور محنت نے اس کا لوہا منوایا اور وہ 3 ماہ میں ہی اپنا نام کما گئی۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا کیونکہ مجھے وہاں پر 3 سال ہو گئے تھے۔ میں نے جہاں سے شروع کیا تھا آج بھی وہیں تھا۔ شاید میں نے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی خاص شوق تھا۔ عنایہ کے ساتھ مجھے گزرتے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس کی باتیں مجھ پر جادو کا سا کام کرتی۔ سارا دن ایک ساتھ رہ کر کام کرنے کے باوجود میرا دل نہ کرتا کہ میں اس سے ایک لمحہ بھی دور رہوں۔ اب میرا زیادہ وقت آفس میں گزرتا۔ میری بڑی بہن لائبہ کی شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ 2-4 دنوں بعد آ جایا کرتی تھی۔ میرے اور اماں کے علاوہ گھر میں کوئی نہ تھا۔
ہمارا گھر پیارا تھا، مگر اس میں ہر طرح کی آسائشیں نہ تھیں۔ والدہ میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے ضد کی کہ اب تو میں تمہاری منگنی کر کے ہی دم لوں گی، تو میں نے اپنی کزن سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی۔ اس کا کڑوا لہجہ اور روایتی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، نہ ہی اس میں عنایا کی طرح کوئی خاص بات تھی۔ اس کی تنگ نظری کی وجہ سے مجھے اس سے الجھن محسوس ہوتی تھی۔ موقع دیکھتے ہی میں نے اپنی بہن اور والدہ کو عنایا کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ انہیں عنایا کا سن کر بہت غصہ آیا، گھر میں ہنگامہ بھی برپا ہوا، مگر میری ضد تھی کہ میں شادی صرف عنایا سے ہی کروں گا، اس لیے انہیں مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے۔ میری والدہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں جا تو رہی ہوں، مگر عنایا سے تیری شادی کبھی نہیں کروں گی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب وہ وہاں گئیں تو انکار کی بجائے بات پکی کر کے آ گئیں۔ میری تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، کیونکہ جو میں نے عنایا کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا اب وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے، ہمارا اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں عنایا کے گھر والے انکار ہی نہ کر دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ مگر اس بات سے عنایا کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ وہ تو صرف اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا جو کچھ بھی تھا وہ عنایا کا ہی تو تھا، کیونکہ عنایا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ہماری شادی ہو گئی، میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھا جو اپنی محبت پا لیتے ہیں۔ لیکن محبت پا لینا معنی نہیں رکھتا، بلکہ محبت کا ساتھ نبھانا اور اسے سمجھنا معنی رکھتا ہے۔ یہ میری خوش فہمی تھی کہ میں قسمت والا ہوں، میرے جیسا بدبخت جس نے محبت پا کر بھی اسے کھو دیا۔ شادی کو صرف 15 دن ہوئے تھے کہ میری والدہ نے میرے کان بھرنا شروع کر دیے کہ اتنے امیر باپ کی بیٹی ہے اور جہیز کے نام پہ پھوٹی کوڑی تک نہیں لے کر آئی۔ میری والدہ نے عنایا اور اس کے باپ کا بینک بیلنس دیکھ کر ہماری شادی کروائی تھی۔ ان کا گھر عالیشان محل نما تھا، جس میں ہر طرف نوکر نوکرانیوں کی ریل پیل ہوتی تھی۔ جس عنایا نے اپنے گھر میں پانی کا گلاس تک اٹھ کر نہیں پیا تھا، اب وہ سارا دن خود نوکرانیوں کی طرح کام کرتی۔ یہی اس کی سزا تھی جو اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ تکلفانہ تو ہر ایک جہیز لینے سے انکار کرتا ہے، لیکن رسماً تو سارے ماں باپ ہی اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی رخصت کرتے ہیں۔ ایک عنایا تھی جو خالی ہاتھ آ گئی تھی، میری والدہ اسے بچا ہوا کھانا دیتی تو کبھی بھوکا رکھتی۔ ہر وقت اسے اس بات کے طعنے دیے جاتے تاکہ وہ تنگ آ کر اپنے باپ سے ساری جائیداد لے کر ہمارے نام کروا دے۔ وہ سب کچھ چپ چاپ سہی جا رہی تھی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گلاس گرا اور ٹوٹ گیا، جس پر آپی لائبہ اور اماں نے اسے خوب سنائی، پھر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگیں۔ وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی، کچھ بھی کروا سکتی تھی، مگر اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے خلاف ہونے والے ظلم کی کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ جب وہ کمرے میں روتی ہوئی آئی تو میں نے بھی اسے خوب سنائی کہ اپنے باپ کو کہو جائیداد ہمارے نام کروائے۔ میرے دل میں لالچ آ گیا تھا اور اس کی وجہ میری والدہ تھی۔ وہ میری کڑوی باتیں خاموش کھڑے سن رہی تھی، اس کی نم آنکھیں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ شام کو جب میں واپس کام سے آیا تو وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ عورت پر اگر شوہر چلائے تو وہ دب جاتی ہے، چاہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ شوہر کا ایسا رویہ اسے مجبور اور کمزور کر دیتا ہے، مگر میں غلط تھا۔ میں تھک چکی ہوں، اس نے کہا، اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ جہیز لینے سے آپ لوگوں نے منع کیا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اس لیے میری والدہ نے مجھے جہیز نہیں دیا بلکہ میرے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ ٹرانسفر کر دیے اور گھر کے ساتھ گاڑی کے کاغذات بھی۔ مگر میں آپ کو بتاتی، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ آپ سے محبت کرنے کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے صبر اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ آپ کی محبت بہہ گئی ہے۔
جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ لالچی اور خود غرض لوگوں کی اللہ ہمیشہ جھولی خالی ہی رکھتا ہے۔ میرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود میں اسے روکنے میں ناکام رہا۔ ہر پل، ہر لمحہ اس کی محبت نے مجھے تڑپایا۔ نے کیے پر مجھے آج بھی دکھ اور شرمندگی ہے۔ میں نے اس کا پیسہ دیکھ کر نہیں بلکہ محبت نبھانے کے لیے شادی کی تھی، پھر میں کیوں خود غرض ہو گیا تھا؟ میرے جیسے بدبخت کی یہی سزا تھی جسے آج بھی میں جھیل رہا ہوں۔ میں نے اسے طلاق دینے سے انکار کیا تو اس نے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے مل کر منا لوں، مگر وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے خلا لی اور اس کے والدین نے اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی جو سوئٹزر لینڈ میں ویل سیٹلڈ ہے۔ ہماری علیحدگی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی اور نہ ہی کروں گا۔ میں دوبارہ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔